بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آپ کے خدمت میں حاضر ہے کچھ نصیحتیں لے کر۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آپ نے تھمبنیل کو پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ اپنے تہمن سے ہاتھ پوچھ لیتی ہیں، کچھ لوگ اپنے کرتے کے دامن سے ہاتھ پوچھ لیتی ہیں، اور کچھ عورتیں اپنے دوپٹے کے کونے سے، اپنے آنچل سے ہاتھ پوچھ لیتی ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، کون کون سی سنتوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے، اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہاتھ کس وقت دھونا ہے اور کس وقت ہاتھ کس وقت دھو کے پہنچنا ہے اور کب نہیں پہنچنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گٹوں تک، بڑھیا سے ہاتھوں کا وضو کر لیں۔ ہاتھوں کا کیا کر لیں؟ یعنی وضو کر لیں، کھانے کا وضو کر لیں، کھانے کا وضو کر لیں۔ یہ ہے، آقا نے فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو کھانے کا وضو کر لو۔ اب کھانے کا وضو کیا ہے؟ پورا نہیں ہے، چہرے کو دھلنا نہیں ہے آپ کو۔ کھانے کا وضو یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے جو وضو کریں گے وہ ہاتھ دھو لیں گے، تو یہی کھانے کا وضو ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو دھل لیا آپ نے، اور جو ہے آپ کلی بھی کر لیں، اور اتنا منہ کا دائرہ بھی پانی سے دھلیں، اتنا جتنا میں نے آپ کو بتایا، اتنا بڑھیا سے دھل لیں۔ اب آپ کو ہاتھ نہیں پہنچنا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کھانا کھا لیں۔ اب کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب کھانا کھانے کے بعد جو باتیں ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد، جب کھانا کھانے سے فارغ آپ ہوں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اسی طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں، ان کو سنیے۔ دیکھیے، جب کھانا کھانے آپ بیٹھیں تو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا نہیں ہے، بغیر پوچھے ہی آپ کو کھانا کھانے شروع کر دینا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ 2 نمبر ہو گئے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہیں کھانا۔ نمبر 4، اپنے سامنے سے کھانا۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے سامنے سے کھائیے۔ یہ نہیں کہ اگر کھانا کہیں محفل میں کھا رہے ہیں یا گھر میں ہی کھا رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ کی بیوی کھا رہی ہے، آپ کے گھر والے اور بھی کھا رہے ہیں، ماں باپ بھی کھا رہے ہیں، سب لوگ لمبا دسترخوان لگا ہوا ہے گھر میں، تو آپ کھا رہے ہیں، تو جو ہے جو لیگ پیس ہوتا ہے وہ کسی اور کے آگے رکھا تھا، آپ نے اٹھا کے اپنے آگے رکھ لیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اپنے آگے سے کھائیے، اپنے آگے سے کھائیے، دوسرے کے لیگ پیس پر نیت مت ڈھپکائیے، سمجھے؟ اپنے آگے سے کھائیے۔ نمبر 4، اپنے سامنے سے کھائیں۔ نمبر 5، اگر تشتری میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جو پسند ہو وہ کھائیں، کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنا ہاتھ روک لیں۔ آپ جو طباخ میں کھا رہے تھے، پلیٹ میں کھا رہے تھے، تشتری میں کھا رہے تھے، تو اس میں جو سامان آپ کو پسند تھا وہ کھا لیجئے، وہ اٹھا لیجئے وہاں سے دسترخوان سے اور کھائیے، جو آپ کو پسند ہے وہ کھا لیجئے، اور اگر کوئی اور ہاتھ بڑھا رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو آپ روک لیں، وہ اٹھا لیں پھر آپ اٹھا لیں، سمجھے؟ یہ طریقہ ہے۔ نمبر 6، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 7، پیالہ تشتری کو انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔
پیالے کو بھی صاف کریں بڑھیا سے، پلیٹ کو بھی صاف کریں بڑھیا سے، اور اپنی انگلیوں کو بھی بڑھیا سے چاٹ کے صاف کر لیں اچھے سے۔ برتن کو صاف کریں گے تو برتن آپ کے لیے دعا کرے گا، اور برتن میں کچھ کھانا آپ نے کھایا کو چھوڑ دیا، جیسے جانور کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو آپ ایسا مت کیجئے، بلکہ نبی کی سنتوں کو فالو کریے، انسانوں کی طرح کھائیے۔ پلیٹ کو، برتن کو صاف کر لیجئے، انگلیوں کو صاف کر لیجئے۔ پلیٹ کو آپ صاف کریں گے تو وہ برتن بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ نمبر 8، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ کھاتے کھاتے آپ کا لقمہ گر گیا، نوالا گر گیا، لقمہ گر گیا، تو اس کو اٹھا کر کھا لیجئے۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ کھانے میں اگر نمک تیز ہے تو برداشت کر لو، مرچیں تیز تھوڑی سی برداشت کر لو، اگر دھنیا مرچیں کم پڑی ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے نا، آپ کی مرضی کے خلاف ہے تھوڑا ہلکا پھلکا، تو آپ برداشت کر لیجئے۔ نبی کی سنت کو یاد کر لیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں، کھا لیں، آپ کی پسند ہو تو کھا لیجئے، ورنہ نہ کھا پائیں تو بغیر عیب نکالے اٹھ جائیں۔ تھوڑا بہت کھا لیں، اور تھوڑا بہت کھانے کے بعد میں آپ جو ہے اٹھ سکتے ہیں، اور لیکن عیب نکالنا نہیں چاہیے۔ عیب نکالنے سے اچھا یہ کہ آپ جتنا من کرے اتنا کھا لیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ نمبر 10، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ سے بیٹھے ہیں، ٹیک لگا لے اور کھا رہے ہیں، یہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ٹیک نہیں لگانا ہے۔ نمبر 11، کھانے کے بعد کی یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھنا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب اس کے بعد میں نمبر 12، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ نمبر 12، پہلے دسترخوان، جب فارغ آپ ہو جائیں تو پہلے دسترخوان اٹھوائیے پھر خود اٹھیں، سمجھے؟ اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 13، کلی کرنا۔ نمبر 14، ہاتھ دھونا، سمجھے؟ اب دسترخوان آپ نے اٹھا لیا، اور دسترخوان اٹھانے کی دعا آپ پڑھ لیں، کتابوں میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی، یہ دعا مل جائے گی دسترخوان اٹھانے کی، کھانا کھانے کی دعا بھی آپ کو مل جائے گی، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی آپ کو مل جائے گی، اور دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی آپ کو کتاب کے اندر مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیے ایک چیز یہ بتا دوں، جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ کلی کر لیں، ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد کلی کریں، بڑھیا سے ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں۔ اب وہ جو میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ، کچھ انسان کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلتے ہیں تو وہ اپنے دامن سے صاف کر لیتے ہیں، عورت ہوتی ہے تو وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرے پھر رہی ہے، آنچل سے۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ اگر ہو سکے تو یہ کر لیں کہ جب ہاتھ دھو لیں، آپ کلا وغیرہ کر لیں، ہاتھوں کو دھل لیں، تو آپ جو ہے ان ہاتھوں کو، پانی کو نہ پوچھیں، بلکہ مل کر کے ہاتھوں پر چہرے پر پھیر لیں، بڑھیا طریقے سے چہرے پر پھیر لیں، اور بالوں پر بھی پھیر لیں، چہرے پر پھیریں اور بالوں پر بھی پھیر لیں، اور ان کو ہاتھوں کو خوب مسل لیں، پہلے مسل لیں پھر چہرے پر پھیر لیں، بالوں پر بھی پھیر لیں۔ اس کے پھیرنے کا طریقہ اس کے پھیرنے کا فائدہ یہ ہوگا، یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کے چہرے پر جو داغ دھبے ہیں، پمپلس وغیرہ نکل آتے ہیں، وہ صاف ہو جائیں گے، چہرہ آپ کا صاف ہوگا، چمکدار ہوگا، اور بالوں کے اندر خشکی نہیں رہے گی، اور بال جو ہے جھڑیں گے نہیں، اور بال جلدی سفید بھی نہیں ہوں گے یہ کرنے سے۔ اور اگر آپ کو پہنچنا ہی ہے تو جو تولیہ وغیرہ ٹنگی رہتی ہے، یا کوئی رومال خاص کر دیا جاتا ہے وہاں، جو ہاتھ دھلنے کی ٹنکی وغیرہ ہوتی ہے، واش بیسن ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ٹاول وغیرہ، تولیہ وغیرہ، رومال وغیرہ ٹنگا رہتا ہے، اسی کام کے لیے خاص ہوتا ہے وہ، تو اس سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ ہو گیا یہ مکمل طریقہ۔ تو یہ طریقے جو میں نے بتائے ان کو اپنائیے، ان طریقوں میں بڑی اچھائیاں ہیں، آپ کی صحت کے لیے فائدہ ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، مجھے امید ہے آپ ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔